بیان کیا کرو۔ بیوی شوہر کے ہمراہ کبھی بھی ہار نہیں مانتی، چاہے کتنے ہی برے حالات پیش کیوں نہ آ جائیں۔ بیوی ہمیشہ شوہر کے ساتھ مل کر حالات کا سامنا کرتی ہے، شوہر کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ کبھی نہ ہارنے والی عورت کا ساتھ جب شوہر سے چھوٹ جاتا ہے تو کبھی نہ تھکنے والی عورت آخر تھک کر بیٹھ ہی جاتی ہے، ہار ہی جاتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بیوی میں اگر ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی ہے، اپنی بیوی کی اچھائی دیکھ کر بیوی کو معاف کر دیا کرو۔ اچھا کون سی اچھائی ہے بیوی میں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت شوہر کے ایمان کی حفاظت میں بہترین مددگار ہے، یہی عورت میں اچھائی ہے، ورنہ شوہر بیوی کے بغیر کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ایمان کا نقصان کر دے تو آخرت برباد ہو گئی نا۔ فرمایا اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے۔ بیوی کو عزت دو، بیوی کو عزت دو، اس لیے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیا کرو، کیونکہ عورت کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، بیوی کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، وہ دنیا اپنے شوہر سے ہی شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ آج تو معاشرے کا روگ یہ بھی بن گیا ہے، آج کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ جی عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ کیا آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ مار پیٹ کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی اس لیے بغاوت کر کے گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت اپنا قیمتی گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آخر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک اہم میسج دے کے جاؤں گا۔ میسج تو بہت ہی کڑوا ہے، تھوڑا برداشت کرنے کی ہمت رکھنا۔ پردہ کیا کر میری بہن، حجاب کر کے باہر نکلی کر۔ خدا نہ کرے اگر تیرے اوپر کوئی بھی گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا تو کسی کھاتے کی نہیں رہے گی۔ اگر گندی مکھی بیٹھ گئی تیرے جسم پر تو یاد رکھنا معاشرے میں کوئی بھی تجھے قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ میری بہن تو جانتی نہیں ہے کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ ہی چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ ہی چڑھتا ہے، جب بھی چڑھتا ہے قیمتی چیز پہ ہی چڑھتا ہے۔ میری بہن اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے پھر آپ پردے کے اندر چھپ جا، غلاف کے اندر چھپ جا۔ جب تو پردے کے اندر چھپ گئی تو پھر تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ جب تو غلاف کے اندر چھپ گئی، جب تو پردے کے اندر چھپ گئی تو دنیا رہی، اللہ کی نظروں کے سامنے بھی تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ میرے کریم نبی نے تجھے قیمتی کہا ہے، قیمتی۔ تو قیمتی ہے اگر تو پردے میں رہے تو قیمتی ہے اگر تو غلاف میں رہے تو قیمتی ہے اگر تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہے تو۔ جب تو ان تینوں چیزوں سے باہر نکل گئی، جب تو پردے سے باہر نکل گئی، غلاف سے باہر نکل گئی، چار دیواری سے باہر نکل گئی تو یاد رکھنا پھر تیری معاشرے میں کوئی بھی قیمت نہیں رہے گی، معاشرے میں تیری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل دیتی، اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تیرے ہی دم سے کائنات کے اندر حسن ہے، تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ جب مائیں ام الخیر جیسی تھیں تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیا کرتے تھے، جب مائیں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھیں تو بیٹے امام حسن امام حسین جیسے پیدا ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے، مردوں کو بڑی فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ہر عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے خامد کا حکم مانے۔
وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے، بلکہ عورت کے لیے اپنے خامد کو راضی رکھنا، اپنے شوہر کو راضی رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اس لیے بہترین بیوی ہے وہ، بہترین بیوی ہے وہ جو ہر حال میں ہر لحاظ سے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی، اپنے شوہر کے احکامات کی پیروی کرتی ہے۔ اچھی بیوی ہے وہ، نیک بیوی ہے وہ جو خود کو تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو ہمیشہ آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر ہی صبر کر کے وقت گزارے، زندگی گزارے۔ ایسی بیوی بہترین بیوی۔ نیک بیوی کی، بہترین بیوی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جو اللہ رزق پہنچا دے اس پر راضی ہو جائے، اپنے شوہر سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ نہ کرے، زیادہ ضرورتوں کا مطالبہ نہ کرے۔ وہ بہترین بیوی ہے، وہ نیک سیرت بیوی ہے جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی پر نگاہ نہ ڈالے اور کسی غیر مرد کی نگاہ کو اپنے اوپر نہ پڑنے دے۔ بہترین بیوی ہے وہ، یعنی شرعی پردے کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرے، اور مشکل وقت میں اپنی جانی اور مالی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ ایسی بیوی بہترین بیوی ہے، ایسی بیوی نیک بیوی ہے۔ شوہر کے مال، مکان، سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، وہ بہترین بیوی ہے، وہ نیک بیوی ہے۔ اور سنو، بہترین بیویوں کی خوبیوں میں ایک یہ خوبی بھی شامل ہے کہ اسے اسلام کی بنیادی تعلیم سے مکمل طور پر واقفیت حاصل ہو اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ ایسی بیوی نیک بیوی ہے، ایسی بیوی بہترین بیوی ہے جس بیوی سے شوہر کو سکھ، چین، راحت، آرام اور سکون حاصل ہو۔ ایسی بیوی بہترین بیوی ہے۔ قرآن مجید میں مرد کی فضیلت کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنی کمائی سے عورت کی ہر لحاظ سے کفالت کرتا ہے اور عورت پر بے دریغ دولت خرچ کرتا ہے، عورت کو بیرونی طاقتوں، ظلم و ستم سے بچاتا ہے، اس لیے شوہر کو برتری حاصل ہے۔ عورتیں دراصل انسانی جنس ہی سے پیدا کی گئی ہیں اور مردوں کی دلجوئی کے لیے ہی بنائی گئی ہیں کہ مردوں کو ان سے محبت اور سکون حاصل ہو، لذت حاصل ہو، لطف حاصل ہو۔ اچھی بیوی کی خوبیوں اور خصوصیات کے متعلق میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری ہو کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، اس کا شوہر اس پہ خوش تھا، تو پکا یقین کر لینا وہ عورت جنتی ہی جنتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری ہو، جو بیوی اس حال میں مری ہو کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، تو پکا یقین کر لینا وہ عورت جنتی ہی جنتی۔ صحابی رسول حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے لیے، آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا، سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ کہ بیوی کا شوہر کے ذمے بہت بڑا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا، شوہر نے اپنی گھر والی کو بلایا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اگر غصے میں بیوی نے ساری رات گزاری، اگر شوہر نے ناراضگی میں ساری رات گزاری ہے تو صبح تک اس بیوی پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے اللہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے، جب تک گھر والا راضی نہ ہو جائے اللہ اس بیوی سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہے، عورت جب اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، تو جنت کی حورین کہتی ہیں کہ اے بدبخت، خدا تجھے قتل
قتل کرے اسے ایذا نہ دے، اور اسے تکلیف نہ دے، اسے دکھ نہ دے، اسے درد نہ دے، اور یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس آ جائے گا، یہ تو میرے پاس آنے والا ہے، تیرا مہمان ہے، اور کم بخت اسے اتنی تکلیف نہ دے۔ عورت کو اپنے گھر میں اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ عورت کو اچھے اوصاف اپنانا چاہیے۔ خامد کے مزاج کو پہچاننے سے بے شمار تلخیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہر عورت کو چاہیے، ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچانے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، اس کا شوہر کون کون سی چیزیں پسند کرتا ہے، کون کون سی باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جن باتوں سے شوہر راضی ہوتا ہے عورت کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائے، وہ باتیں بار بار کرے جن باتوں سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے۔ ہر عورت کو چاہیے، ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچانے۔ خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت پر لازم ہے، بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنا ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق ہی کرے، خواہ شوہر کا طرز عمل، اس کا طریقہ کار صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر کام اس انداز سے کرے جو انداز اس کے شوہر کو پسند ہے۔ اچھی عورت کی، اچھی بیوی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ تانے سے اجتناب کرتی ہے، اس لیے کہ شوہر کو کبھی بھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، اور نہ کبھی اس کے سامنے چلا چلا کر غصے میں بولے، اور نہ ہی اس کی باتوں کا کوئی کڑوا جواب دے، نہ کبھی اس کو تانا دے، نہ کبھی اس کو کوسنے دے، اور نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، اور نہ شوہر کے مکان، شوہر کے سامان کو حقیر سمجھے، شوہر کے ماں باپ، شوہر کے بھائی بہن یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل میں ٹھیس پہنچے۔ اچھی اور نیک بیوی کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شوہر کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ شوہر جس حال میں راضی رہے، نیک بیوی، اچھی بیوی کو بھی اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کے دل کو ہر وقت ٹھیس پہنچاتی رہتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کا دل دکھ جاتا ہے، شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ دل میں نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، جن کا انجام لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں ایک زبردست بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے بیٹھے رہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر کو عورت کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو بیوی کو چاہیے، عورت پر لازم ہے کہ اس وقت خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے۔ اس وقت بیوی ہرگز کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اگر عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے کوئی قصور ہو جائے تو شوہر غصے میں آ کر عورت کو برا بھلا کہہ دے، برا بھلا کہہ کر خود ناراض ہو جائے، تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے منہ بنا کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ عورت کو چاہیے کہ فوراً ہی عاجزی اور خوشامد کر کے شوہر سے معافی مانگ لینی چاہیے۔